السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام کو ماہ رمضان المبارک کے تمام عبادتوں کی خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔ رمضان ماہ مبارک اس لیے بابرکت والا ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، کلام اللہ کہتے ہیں۔ جس مہینے سے اللہ کے کلام کی نسبت ہو گئی، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا، اور اسی قرآن اور کلام اللہ کی نسبت اس ماہ مبارک کے ایک رات کے ساتھ خاص ہو گئی، تو وہ رات بھی سال کے تمام راتوں پر جو ہے افضل اور فضیلت والی ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اللہ کا کلام اللہ کے ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کی بہت بڑی قدر و قیمت اور اس کا ایک وزن ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کلام کو یا ہمارے قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ اس کے عظمت کی وجہ سے، اس کے وزن کی وجہ سے، اس کی تقدس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنا عظمت والا، اتنا بلند شان والا کلام ہے، اس لیے کہ جس ذات اور ہستی کی طرف سے نکلا ہے، اس کی مثال اور اس کی ثانی اور اس کا جو ہے کوئی نسبت ہی نہیں۔ دنیا بلکہ کائنات میں جتنا انسان جان چکا ہے اور جتنی کائنات انسان کے علم کے باہر ہے، تمام کائنات میں اس کے پیدا کرنے والے خالق، مالک، الہ، اللہ جیسا نہ ہے نہ آئے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کچھ بھی نہیں۔ ایسی ذات کی طرف سے یہ کلام انسانوں میں سے افضل ترین انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور نازل ہونے والا وقت رات کا تھا۔ وہ رات کی نسبت کلام کے ساتھ ہو گئی، تمام راتوں میں افضل ہو گئی، اور وہ رات اس مہینے میں رہنے کی وجہ سے یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ یہ کتاب سراسر ہدایت ہے، کامیابی ہے، حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے، انصاف کو قائم کرنے والی ہے، درندگیوں کو ختم کر کے انسانیت کو پیدا کرنے والی ہے، انسان کو انسانیت کا سبق دینے آئی ہے۔ ان حدود، سرحدوں اور عصبیتوں، خاندانوں، قبیلوں، قوموں کا فرق مٹا کر انسانوں کو ایک بنانے آئی ہے۔ اس میں اتنی طاقت ہے کہ بگڑا ہوا بن سکتا ہے، نافرمان فرما بردار بن سکتا ہے، ظالم اپنے ظلم سے بچ سکتا ہے، انسانیت کا دشمنی پالنے والا انسانیت کو محبت کرنے والا بن سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مرنے کے بعد کی جو اصل زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں پہنچانے کا ضامن قرآن ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہر نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے، ہر عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کلام میں فرماتا ہے، تم اگر اس کلام سے، میرے اس پاک کتاب سے، قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یہ ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط تمہارے اندر پیدا کر لو، میری کتاب تمہیں فائدہ ضرور پہنچائے گی۔ وہ شرط یہی ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ صرف جو ہے ظاہری لباس، ظاہری ڈھنگ کا نام نہیں ہے، تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کہاں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دل کی طرف پہنچا کر فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، سینے میں ہوتا ہے۔ تقوی اندر کی کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے، اور تقوی کا سادہ معنی یہی ہے اللہ کے ناپسند چیزوں سے بچ جائے، اس کی مرضی والی زندگی گزارے، یہی تقوی ہے۔ بچنے کو تقوی کہتے ہیں، اور اس کا آسان حل، آسان طریقہ تقوی کو حاصل کرنے کا روزہ ہے۔ اللہ نے صاف اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، نہ صرف تم پر، تمہارے پہلے جتنے بھی انسان اس زمین پر آئے، جتنے بھی نبیوں کے ماننے والے آئے، ان تمام پر ہم نے روزہ فرض کیا۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جب تقوی پیدا ہو جائے گی، اللہ کے احکامات سے فائدہ اٹھانے کی کیپیسٹی، وہ کیپیبلٹی، وہ اٹریکشن اس کے اندر آ جائے گا۔ اللہ کا حکم جیسا ہی ہوگا، وہ بندہ جس کے اندر تقوی پیدا شدہ ہے فوراً اس کے اوپر لپک لیتا ہے، جیسا ایک میگنیٹ آئرن کے طرف لپک لیتا ہے۔ اس طرح متقی اللہ کے حکموں کو، اللہ کے پسندیدہ چیزوں کو، اس کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کو ایسا لپک لیتا ہے جیسا میگنیٹ لپٹتا ہے۔ تقوی اس کے لیے ضروری ہے، اس کا آسان ذریعہ روزہ ہے۔ یہ ماہ مبارک 3 اہم پیغام دیتا ہے۔ ایک ہے تقوی، اس کا حصول کا ذریعہ ہے روزہ، اور اس روزے اور تقوی کے ذریعے سے جو تمہیں بڑی نعمت حاصل ہوگی وہ اللہ کے کلام کی نسبت اور اس کی جو ہے عظمت، اس کا تقدس، اور اس کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں میں تبدیلی۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اور سارے دنیا میں رہنے والے اہل ایمان کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے روزے، کلام اللہ اور تمام عبادات اور نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا میں موجود یہ بڑی وبا کو اللہ جلد سے جلد ختم فرمائے، انسانیت کو امن اور سلامتی نصیب فرمائے، تمام انسانوں کو اپنے رب کو پہچاننے کی اور ہم تمام کو ان تک پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔